بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں مانچسٹر سے، وکٹوریہ سینٹرل ماسک سے بلال کتب۔ یہ وہ مسجد ہے جو کہ یہاں کی بڑی جامع مسجد جسے کہا جا سکتا ہے، اور ابھی پیچھے جمعے کی نماز ہوئی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں کہ یہاں پر تشریف لائے۔ مسجد جو ہے وہ لبالب بھری ہوئی تھی۔ آج علماء کرام سے یہاں صرف یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ جناب، جب مسجد میں لوگ اتنے بھرے ہوئے ہیں تو پاکستان میں بھی ہم بھری ہوئی مساجد دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ جب مساجد بھری ہوئی ہیں تو ایمان خالی لگتے ہیں۔ کیا یہاں لوگوں کے ایمان واقعی اتنے پختہ ہیں؟ کیا یہ لوگ واقعی اتنا دین اور ایمان کے ساتھ اپنی ڈیولپمنٹ، اپنے پروسیس، اپنی سوسائٹی کا خیال رکھ رہے ہیں جتنا کہ ہونا چاہیے تھا یا سوچنا چاہیے تھا؟ لوگوں سے بھی بات کریں گے اور علماء اکرام سے بھی۔ لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب علی۔ بسم اللہ، السلام علیکم حسن، کیا حال؟ ٹھیک ہے، حریص ہے۔ جاوید شاہ نام میرا۔ جی صاحب، کب سے ہیں آپ یہاں پہ؟ مجھے 20 سال ہو گئے۔ حضرت، ان 20 سالوں میں یہ فرمائیے کہ آپ نماز ریگولرلی پڑھتے ہیں یہاں؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ فرمائیے، مساجد جتنی یہاں پر ہیں، لنڈن میں ہیں، مانچسٹر میں ہیں، برمنگھم میں ہیں، اتنی مساجد شاید دنیا کے اور کسی خطے میں نہیں ہے۔ ان مساجد نے کتنا اچھا رول ادا کیا ہے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے یا امیج بلڈنگ کے لیے؟ ماشاءاللہ جی، رول بہت بڑا ہے مساجد کا۔ ٹھیک ہے، کچھ کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہیں۔ وہ کون سی والی ہیں؟ میرا خیال ہے اس کی بجائے اگر ہم پازیٹیو امیج دیکھیں تو وہ زیادہ ہے، جو نیگیٹو ہے وہ کم ہے۔ پازیٹیو یہ ہے کہ ہماری جو نسل وہاں سے آئی تھی 50-60s کے اندر، انہوں نے آ کے یہ مساجد بلڈ کی ہیں، اور سب سے بڑی بات ان مساجد میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیسوں سے، چندوں سے ایک پاؤنڈ اکٹھا کر کے وہ کیا۔ کوئی کسی ملک سے کوئی سپورٹ نہیں تھی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی، انہوں نے اپنے تئیں یہ کیا۔ مزدور لوگوں نے، بالکل معمولی پڑھے لکھے لوگ تھے، تو اس سے یہ ہوا کہ ایک نسل نے کم از کم آپ کا جو ہے وہ دین کے ساتھ ان کا ایک لگاؤ ہو گیا، اور ان دین کے ساتھ ان کا ایک رابطہ وہ قائم ہو گیا۔ لیکن حضرت، ان تمام مساجد میں سے کسی مسجد کے ساتھ میں نے اسکول نہیں دیکھا، ہاسپٹل نہیں دیکھا، کالج نہیں دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ تعلق جو ہے یہ واقعی اتنا سسٹینیبل ہے، یا اس طرح کا ہے کہ پاکستان میں جو ہم مسائل فیس کرتے ہیں آپ لوگ نہ کریں کیونکہ آپ کے پاس تو تعلیم بھی ماشاءاللہ زیادہ ہے؟ میں جو کمی کی بات کر رہا تھا وہ آپ نے کہہ دی، یہی کمی رہ گئی، اور اس کمی کی طرف اب جو اس وقت جو جنریشن چل رہی ہے، ہماری جو کمیٹیاں ہیں ان میں بھی کچھ ینگ لوگ آئے ہیں، وہ بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جناب علی، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی، حضرت کیا نام آپ کا؟ میرا نام عالم پنوار ایڈوکیٹ ہے، تو میں یہاں کو تقریباً 45 سال سے شہر میں رہتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں پہلے تو بزنس کرتا تھا۔ نہیں، اس دین کی خدمت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دین کے خدمت کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو اجاگر کرنا چاہیے کہ یہ جو ہماری مساجد ہیں وہ اس کام کے لیے ہیں کہ بچوں کو پتہ لگے۔ ہم بوڑھے جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، پاکستان سے کچھ سیکھ کے بھی آئے ہیں، کچھ یہاں سے سیکھ رہے ہیں، لیکن سب سے پتہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کو نہ کہ یہ دین کا علم آنا چاہیے، اور ان کی ایجوکیشن صحیح طریقے پر ٹیکنیکل طریقے سے ہونی چاہیے۔ یہ بڑی ایڈوکیٹ صاحب نے جو بات کی بڑی خوش آئین اس لیے بھی مجھے لگتی ہے کہ یہی مسائل ماشاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے اس ملک میں جس کو کہ دہشت گرد مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے، اور جو غریب ملک ہے جس میں 12 سے 16 گھنٹے روشنی نہیں ہے، ہم بھی وہی مسائل فیس کر رہے ہیں مساجد سے یا بچوں سے یا نیو جنریشن سے، جو انتہائی ترقی یافتہ برطانیہ جو ہے اور پاؤنڈ اور روپے کا فرق اپنے ذہن میں رکھیے گا، وہ کر رہے ہیں۔ سمجھنے کی بات شاید آج صرف یہ ہوگی کہ یہاں کے اور وہاں کے مسائل ایک جیسے اور برابر کیوں ہیں؟ کیا یہاں کی نئی نسل جو ہے وہ پڑھنے کے بعد دین کی تبلیغ میں کوئی تبدیلی لا سکی یا نہیں؟ بچوں سے بات کرتے ہیں۔ نوجوانوں سے بات کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ نوجوان جو یہاں پہ ہیں وہ اتنے ہی جذباتی ہیں مذہب کے بارے میں جتنے کہیں بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں۔ بھائی، آپ کا نام؟ آصف علی شاہد۔ شاہد صاحب، آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے نماز ادا کر رہے ہیں؟ تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا پایا؟ ماشاءاللہ اچھی مسجد ہے، اچھا انہوں نے بڑی مسجد بنائی۔ 5 سٹار ہے؟ نہیں 5 سٹار تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری سینٹرل ماسک ہے، ایک انہوں نے ایک اچھا کردار ہے۔ یہ ان کے وہ کردار کیا ہے جو یہ مسجد ادا کرتی ہے یہاں؟ بیسکلی یہ کمیونٹی کے لیے کام یہ ہے، کمیونٹی کے لیے لائک بیسک جو بندوں کو فیونرل کی بھی پرابلم ہوتی ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو یہ مطلب کافی اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور قاری صاحب جو ہمارے یہاں کے ہیں، ان کی ماشاءاللہ آواز بھی بڑی اچھی ہے، قرات بڑی اچھی کرتے ہیں لوگ یہاں پہ۔ اور نوجوانوں کے لیے یہاں پہ کلاسز بھی ہوتی ہیں ایوری۔ کس چیز کی؟ یہ تجوید کی کلاسیں ہوتی ہیں، دین کی کلاسیں ہوتی ہیں، تبلیغ کی کلاسیں ہوتی ہیں، بہت ماشاءاللہ۔ تبلیغ میں آپ نے کبھی کوئی لیکچر سنا؟
میں نے انشاءاللہ ہاں جی بہت سنا ہے. کیا کہتے ہیں تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ یہی کہ اسلام کی تبلیغ، اپنا محبت کی تبلیغ، جو محبت ہے اسلام کا پیغام بیسکلی یہی ہے نا کہ محبت. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے ملک سے زیادہ سیکیورٹی میں بغیر کسی سیکیورٹی کے نماز ادا کر رہے ہیں، جو کہ بیسک چیز ہے. کوئی پولیس والا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بھی یہاں پہ آئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم اتنے سکون سے پھر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نوجوان زیادہ تھے اندر اس مسجد کے اندر. آپ دیکھتے ہیں نوجوان، بزرگ بھی کافی زیادہ ہیں یہاں پہ. بزرگ تو ہر جگہ کافی زیادہ ہوتے ہیں کہ کم کر دیں کیا؟ نہیں، انہوں نے تو آنا ہی آنا، لیکن ہمیں نوجوان چاہیے جو آئیں. اور جو نوجوان فرق کیا ڈال رہے ہیں؟ یہ مساجد ان کی رول کیا ادا کر رہی ہے؟ مساجد ان کے لیے لوگوں کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کافی اکٹھا کرتی ہے نوجوانوں کو. اب ادھر کیوں نہ کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں، ہم پاکستان تو ہے نہیں، یہاں پہ بہت ساری عربی بھی تھے اندر اور بھی کمیونٹی. یار یہاں پہ برطانیہ نہیں لگ رہا، یہ پاکستان لگ رہا ہے سارا. بریڈ فورڈ چلے جائیں پاکستان، مانچسٹر چلے جائیں پاکستان. بریڈ فورڈ تو ہم کہتے ہیں منی پاکستان ہے. بریڈ کہتے ہیں پھر یہاں پہ میں صرف چاہتا ہوں کہ ممبر نے آپ کی زندگی میں تبدیلی کیا کی؟ تبدیلی میں اپنے بچے کو جب دیکھتا ہوں نا تو وہ اس کو میں دیکھتا ہوں وہ یعنی کہ بڑی اچھی چیزیں اس کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، جب وہ مسجد جاتا ہے اس کے اندر کافی مثبت چیزیں ہیں، اخلاقیات، ایک دوسرے کا احساس جو یہاں پہ زیادہ ہے. اسکول نہیں، ہمارے معاشرے میں یہ اسکول نہیں سکھاتا؟ نہیں اسکول یہاں پہ معاشرہ سکھاتا ہے. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. کیا نام آپ کا؟ میرا نام حکیم عبدالجبار ہے اور میں پاکستان سے یہ اپنے بھائی کے پاس آیا ہوا ہوں. کیسا پایا آپ نے؟ میں نے بہت اچھا پایا. اور وہ اچھا کیا تھا؟ یہ 3 چیزیں یہاں میں نے بہت اچھی دیکھی. عدل، انصاف اور سچ جو ہے نا، یہ اس قوم میں بہت زیادہ ہے. ہم میں نہیں ہے؟ بہت کم ہے وہاں پر. کیوں نہیں ہے؟ بس یہ عدل حضرت عمر خطاب نے قائم کیا، انصاف حضرت عمر خطاب نے قائم کیا، جو سچ بولنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. تو اللہ تعالیٰ کی برطانیہ والے اگر زیادہ مانگتے ہیں تو یہ زیادہ بڑے مسلمان ہیں اور ہم کم چھوٹے، یا باقی لوگ کم مسلمان ہیں؟ لیکن یہ کیوں فرق ہے؟ یہ ماحول کا فرق ہے ہمارے. کیا مجھے کوئی تھوڑا سا تجربے سے بتائیے کس ماحول کا؟ پاکستان کا ماحول کچھ زیادہ ہی جو ہے نا اپنے مفاد پرستی پہ منحصر ہے. تو ہمیں کس نے کہا کہ ہم مفاد پرست ہوں؟ ہمیں دین تو نہیں کہہ رہا نا. تو یہاں آ کے آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا. تو یہاں آ کے کیوں لگ رہا ہے حضرت؟ ہمیں بس یہ کچھ ماحول اچھا ہی لگا. اس سلسلے میں ان 3 چیزیں جو دیکھی ہے نا وہ یہاں زیادہ ہے. میں اس بات پہ نا ذاتی طور پہ، اور یہ میں صرف ذاتی ذمہ داری پہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں نے بھی، بچوں نے بھی بات کی. اگر ہمارے بزرگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دین برطانیہ میں زیادہ ہے، اور یہ برطانیہ وہ ہے جس کی اسٹیٹ جو ہے وہ کلمہ گو نہیں ہے، ایک ایسی حکومت جو غیر مسلمان ہے، وہاں آ کے مسلمان زیادہ محفوظ محسوس کریں، وہاں انصاف ان کو نظر آئے، وہاں سچ نظر آئے، تو یقین کیجئے پھر اس ملک میں، میں ملک تو نہیں کہنا چاہتا، اس امت میں ممبر جو ہے وہ اتنی بری طرح ناکام ہو چکا ہے کہ شاید اسے بہت سی چیزوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر سارے لوگ وہی کیوں نہیں کرتے جو برطانیہ کے قانون میں یا ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے. بہن آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن، یہاں پہ مساجد کے اندر ماشاء اللہ تعالیٰ خواتین بھی آتی ہیں. پاکستان میں خواتین مساجد میں جائیں تو کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے؟ تو نہیں میں جاتی. وہاں نہیں جاتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں قانون کی وجہ سے، یا مذہب کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے، یا کیا چھوٹ ہے یہاں پہ کہ خواتین بھی مساجد میں آ رہی ہیں؟ جنرلی ماحول ایسا ہے کہ سارے آتے ہیں تو بس. جنرلی ماحول مطلب کیسا ہے؟ کیا کس چیز کی وجہ سے پاکستان میں کیوں نہیں جاتی ہیں؟ پاکستان میں کوئی بھی نہیں جاتا. مطلب کہ عورتیں نہیں جاتی، یا مطلب کسی نے اللہ کی نہیں ماننی، اللہ کے رسول کی نہیں ماننی، حضرت عمر کی نہیں ماننی، حضرت عثمان کی نہیں ماننی، امام علی کی نہیں ماننی. اگر سارے ایمان لائیں گے تو ہم لے آئیں گے. تو یہ تو پھر ہم اسی قبائلی علاقے کے ہوئے عرب کے، جس میں کہ وہ لوگ جن کو کہ ہم جاہل کہتے ہیں. جنرلی ایک ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے، تو بس پھر یہی سمجھ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ انٹرپریٹیشن پاکستان میں غلط اور یہاں صحیح ہوتی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں، ادھر بھی ایسے ہی ہے. انٹرپریٹیشن آپ جس فقہ کو آپ فالو کرتے ہیں نا، اس کی یہ مسئلہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ سب موسک میں آتی ہوتا ہے. تو یہاں کی تعلیم کسی کا کچھ نہیں بگاڑی؟ نہیں، ادھر ہے، لیکن ینگسٹر جو ہے نا وہ بہتر ہے. اس طرح سے وہ زیادہ ایسے سرچ کرتے ہیں. آج کل جو ٹیکنالوجی کا ماحول ہے، دے ٹرائی ٹو لرن دے سیلف. وہ قرآن ممبر، وہ جو کام ممبر کو کرنا چاہیے وہ ٹیکنالوجی سے لے رہے ہیں. جی بالکل. ممبر میں وہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اتنی اس حد تک نہیں کر رہا. کیوں؟ کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا ماحول ویسے ہی ہے. ہم جیسے براٹ اپ ہوئے ہیں، ہمارے جو عالم اسکالرز ہیں، دے اسٹل دے ہیو دا سیم سمپل، ان کے ذہن میں وہی فنومینا ہے جو. آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ علماء کرام ہم پاکستان سے یہاں بلاتے ہیں اور وجہ سے پاکستان میں ہوتے ہیں، یہاں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں؟ ناٹ مچ.
اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا کیونکہ ایجوکیشن بہت میٹر کرتی ہے. جب تک آپ پورا دوسرے فقے کو اتنی اسپیس نہیں دیتے نا جتنی آپ چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں باقی نہیں ہے, یہی بگ مسئلہ ادھر ہے. تو یہ تو ساری دنیا میں ہے, پھر برطانیہ میں بھی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جس طرح کے مسائل پاکستان میں فیس کرتے ہیں, میرا یہ بڑا ہی زیادہ دل تھا اور ہے بھی کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مختلف انداز سے سوچ رہے ہیں. ابھی تک مجھے تجربے میں ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ مختلف سوچ رہے ہیں, وہی مسائل اور وہی باتیں, کسی بات کا جواب سیدھا شاید ملے. بھیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نوجوان جو ہیں وہ مساجد سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ بیسکلی ایک چھوٹا سا ٹرینڈ ہے. ابھی ایک بہن تھی وہ بات کر رہی تھی, ان سے یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں خواتین کیوں نہیں آ رہی ہیں اس قسم. میں صرف خواتین کی بات نہیں کروں گا, ہم لوگوں نے مذہب کو بالکل ایک فیشن کی طرح لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں, جیسے میں پہلے پاکستان میں تھا تو ابھی یہاں پہ آیا ہوں, یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں دے رہے. میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک جو آپ مذہب کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں اپنی فیشن انڈسٹری میں یا اس قسم کا, اگر آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر دیا تم نے, آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بڑی بات ہے, تم مسجد چلے گئے. یہ چیز میں نے یہاں پہ تھوڑا سا اس چیز کو میں نے کور اپ دیکھا ہے. پاکستان اب چلا جائے نا تو بڑی ایک وہ بندہ شروع کر دیتا تھا, یار بڑی بات ہے آج تم مسجد چلے گئے ہو. خواتین کا پاکستان میں یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ایک کلچر نہیں ہے ڈیولپ کیا ہوا, ٹھیک ہے. خواتین وہاں پہ ذرا ایک تھوڑا سا شائع بھی ہوتی ہیں کہ یار مسجد جا رہی ہیں, تھوڑا سا لوگ ان کو ٹانٹ بھی کرتے ہیں, ایک ریسٹرکشن بھی ہوتی ہے. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے, یہاں پہ اس وجہ سے ایک انڈیپینڈنس لوگ فیل کرتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہمارا جو اپنا پرانا ایک مسلمانوں کا ایک سیٹ اپ تھا, بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ شاید ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر وہ چیز ڈیولپ نہیں ہوتی, ان بیسس کو انگلینڈ کے اندر وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرا سوال بنیادی جو ہے نا وہ تمام بھائیوں سے یہ ہے کہ اگر اللہ نے ایک حکم دیا ہے, اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا ہے, تو کیا اس کی امپلیمنٹیشن برطانوی قانون میں زیادہ آسان ہے اسلامی ممالک سے؟ میرا خیال ہے یہاں پہ لوگوں کا رویہ چینج ہو جاتا ہے کیونکہ رول آف لا ہے. لوگ اپنے آپ کو رول آف اللہ پہ لوگ چینج نہیں ہو رہے. نہیں, رول آف لا کمیونٹی میں جو سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ ہے, جو یہاں پہ رول آف لا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کا بیہیویئر یہاں آ کے چینج ہو جاتا ہے. وہی بندے پاکستان میں جاتے ہیں تو لائن پھلانگ جاتے ہیں. اسے منافق نہیں کہتے, اسے منافق تو نہیں کہتے. منافقت کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ پاکستان میں چونکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے کنٹری میں ہم جہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ وہی بندے کیو میں لگ جائیں گے, اور جیسے ہی ہم پی آئی اے سے اترتے ہیں تو وہی لوگ وہ چھلانگنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت یہ فرمائیے نا کہ پھر مذہب کا اثر کیا ہوا؟ مذہب کا اثر, یہ تو قانون کا اثر ہوا نا. مذہب دبئی آپ کے اوپر وہی اثر کر رہا ہے جو کہ مسجد کر رہی ہے. مذہب کا اثر اتنا ہی ہے جتنا پاکستان میں ہے, اتنا یہاں پہ ہے. صرف یہ فرق اتنا ہے کہ یہاں پہ چونکہ قانون کے لوگ تابع ہیں, اور اس وجہ سے اس کے ڈر کی وجہ سے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. میں اگر جرأت سے بات کہوں تو مجھے بتائیے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, کہ ایسا تو نہیں لگتا کہ ہم اللہ سے ڈرنے کی بجائے قانون سے ڈر کے زیادہ پاک پاکیزہ اور حضرت عمر کی طرف ٹینڈنسی رکھنے لگ گئے؟ حضرت عمر خطاب کی ماننے کی ہم میں جرأت نہیں تھی. اصل میں یہ کمبینیشن ہے 3-4 چیزوں کا. اس میں یہ ہے کہ آپ کی پریورٹیز بھی ہیں, آپ کے اوپر ایک پریشر بھی ہے, دوسرا آپ کا کلچرل, آپ کے اوپر اس کا کلچر کا بھی آپ کے اوپر افیکٹ ہے. اگر ہم انگلینڈ کو پاکستان سے کمپیئر کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی پاکستان میں ہم ایک مسلم کمیونٹی میں, ایک مسلم سسٹم میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس کمپیریٹیو انالیسس نہیں ہوتا. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بھائی پاکستان بینگ اے مسلم کنٹری اور انگلینڈ بینگ اے نان مسلم کنٹری, ان میں پریورٹیز کہاں پہ ہیں. لائک یو سیڈ بیفور کہ یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں, مثلاً ہمارے بچے, ہمارے سر پہ یہ پریشر ہوتا ہے آل دا ٹائم کہ ہمارے بچوں کے پاس یہاں پہ مذہب سے دور ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو پھر آئے کیوں تھے؟ دیکھیں وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے, وہ تو علیحدہ ڈبیٹ. ابھی ڈبیٹ میں پریورٹی ہے نا. جی پریورٹیز ہیں. ہم اس وقت مذہب کی پریورٹیز پہ بات کر رہے ہیں. پاکستان میں ہمارے ریورس گیئر لگا کے فرسٹ گیئر لگانا جو ہے نا, یہ پھر ہمیشہ کنفیوژن ہی ہوگی نا گاڑی میں. دیکھیں کنفیوز.com تو ہے ہی ہے, اس میں تو ایسی یہ بحث ہی نہیں ہے, وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے والدین پہ یہ پریشر نہیں تھا کہ ہمارے بچوں کے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ بے راہ روی کے شکار ہو جائیں گے. یہاں پہ والدین پہ اتنا پریشر ہے, ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک فیسلٹیز کی بات ہے. اب مثال کے طور پہ عورتوں کے بچوں کی بات کرتے ہیں, جتنی فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہیں پاکستان میں میرے خیال میں اتنی نہیں ہیں. پاکستان میں عورتوں کے لیے ایک سیگریگیٹڈ جو ہے وہ مسجد میں جگہ نہیں بنائی جاتی, ویئرز یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وکٹوریا ماسک میں عورتوں کے لیے ایک علیحدہ جگہ بنائی. آپ کی بات بالکل بجائے, لیکن میں تمام سننے والوں کے لیے عرض کر دوں کہ جہاں پہ مساجد میں خواتین کی جگہ ہے, مثال کے طور پہ DHA فیز 1 میں بہت بڑی جگہ ہے جو خواتین کے لیے رقص کی جاتی ہے, لیکن وہاں بھی خواتین نہیں جاتی کیونکہ وہاں
جگہ تو ہے, اگر جگہ کا مسئلہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ تو کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات ابھی تک میں سمجھنے سے کاری رہا ہوں کہ حضرت السلام علیکم, کیسے مزاج آپ کی, خیریت سے؟ حضرت یہ فرمائیے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مساجد میں آ رہے ہیں, خواتین بھی آ رہی ہیں, لیکن ان لوگوں کو اتنی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں اور پاکستان میں کیوں نہیں آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ یہاں تو مساجد بھری ہیں, خواتین بھی آ رہی ہیں, لیکن جو ان کے انڈرسٹینڈنگ ہے ریلیجن کی وہ قانون کی زیادہ لگتی ہے اور مذہب کی کم لگتی ہے. یہ سچ ہے بات؟ دیکھیں جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں جو ہے نا مذہب کو ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے جتنی چیریٹی یہاں پر ہوتی ہے نا یہ اس سے 3 گنا بڑا کاروبار ہے. دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن یہاں ابھی 2 بڑے بڑے تھیلے جو ہیں نا تقریباً 5-5 کیوبک فٹ کے, وہ پاؤنڈوں سے بھر کے چندہ اکٹھا ہوا ہے. نہیں یہ بالکل آپ کی بات بجایا ہے, یہاں پہ بھی وہی لوگ آئے ہیں نا, وہیں سے آئے ہیں, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا لوگوں کو آزادی ہے کہ اپنی مرضی سے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ آزادانہ اپنی مساجد میں جا سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو وہاں پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن قتل و غارت ہو رہی ہے, کوئی سنی شیعہ کو قتل کر رہا ہے, جو عوابی ہے, جو دیوبندی کو قتل کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آوسلی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ مولویوں نے اس کو جو ہے بڑا بدنام کیا ہوا ہے اسلام کو. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کو رائے راست پہ صحیح اسلام کی جو تصویر ہے وہ پیش نہیں کر رہے. سو اس وجہ سے لوگ وہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہے تو اسلامی ملک, لیکن بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہاں کی نسبت یہاں پہ لوگ اسلام کے زیادہ نزدیک ہیں. دونوں راستے ہیں, دوسری سائڈ پہ بھی ہیں, لیکن جو اسلام کی طرف جائے آپ یہاں پہ آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ ینگسٹ لوگ, آپ اپنی مساجد میں جاتا رہتا ہوں, لاہور بھی جاتا رہتا ہوں, میرا اپنا بھی تعلق وہاں سے ہے, تو میں نے کبھی وہاں پہ بہت کم جو ہے ینگ لوگوں کو مساجد میں دیکھا ہے. تو وہاں کی نسبت یہاں پہ آج کل بہت زیادہ رجحان ہے الحمدللہ. اس کی وجہ اگین وہی ہے, ایک تو رول آف لا بھی ہے, دوسرا یہاں پہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں انڈیویجولی, جتنے بھی بچے ہیں وہ اسلام کو پڑھتے ہیں کہ اسلام کی اصل تصویر کیا ہے. اور یہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو نیو اسکالرز آ رہے ہیں وہ بڑے رائٹ وے سے لوگوں کو جو ہے نا بتا بھی رہے ہیں کہ یہ اسلام حقیقت میں یہ ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا نام بیٹا؟ اشرف بیگ. بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کی یوتھ جو ہے اس کا بیسک پرنسپل کے اندر ایک ایشو جو سب سے ٹاپ موسٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو الیبریشن ہے, کیونکہ جب اس چیز کی یہ آزادی کی اور اس کے بعد جو ڈویژن ہے ہماری پاکستان میں ایک ہی کلچر چلتا ہے جو کہ اسلامک اسٹرکٹلی پرفارمنس پہ جاتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا الیبریٹڈ ہے. یہ یوتھ کا پرابلم ہے کیا؟ یہ یوتھ کی پرابلم ہے نا, اور جب وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں پھر وہ ریلیجن کی طرف لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے جو اچھی بات یہاں پہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی فورس نہیں ہے. یہاں پہ ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ صبح تم نے اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور یہاں پہ جانا ہے, اس طرح جانا ہے. کیا میں کل سے 500 بندوں کو جن کو ملا ہوں نا, ان میں سے ایک پیرنٹ ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا کہ 4 دن نمازاں پڑھ رہا ہے 5 بھی نہیں پڑھ رہا ہے کہ وہ فجر بھی اٹھ کے پڑھے. یہاں پہ تو ڈنڈا زیادہ لگ رہا ہے. نہیں ایسے نہیں ہے, کیونکہ پہلے ان کو سمجھایا جاتا ہے. کون سمجھاتا ہے؟ جو 60 کی دہائی یا 70 کی دہائی میں آیا تھا نہیں سمجھا کون رہا ہے؟ آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی سیم ہی کر رہے ہیں. یہ جو ملکاری سارا دن تو کیب چلاتے ہیں, وہ سمجھائیں گے کس وقت؟ نہیں تو یہ کام وہ کر رہے ہیں نا علماء حضرات, اسی لیے تو یوتھ جو ہے وہ زیادہ ہے فرائیڈے والے دن. اور وہ کیونکہ وہ دونوں طرف سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سچویشن کو, پھر وہ ڈیفائن کر کے پھر وہ راستہ چوز کرتے ہیں کہ یہ دس از دی رائٹ وے فار اس ٹو گو فارورڈ. Being a Muslim, that's their responsibility. But back home in Pakistan, what do? They just force onto themselves, this is what you have to do, and this is got to be this way. But in this country, they balance the situation, and this is how they prosper. And that is why the mosques are too full nowadays with youngsters. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے جو کہ پاکستان میں ہے یا کہیں بھی دنیا میں ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنی بات کو حتمی طور پہ صرف صحیح نہیں بلکہ اس کو دین کی شریعت کا راستہ سمجھتا ہے. اگر یہی رویہ درست ہے تو پھر تعلیم نے اس ملک میں کون سی رونق ہے, کون سا سرخاب کا پر ہے جو ہمارے سروں پہ لگا دیا. اگر مسائل 4000 میل کے بعد بھی یہی ہیں کہ قانون جہاں پہ بہتر ہوگا وہاں دین بہتر ہوگا, تو پھر دین قانون پیدا کیوں نہیں کر سکا؟ سوال ہے. اور یہاں کے مفتی صاحب جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس سوال کو کیسے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پہ بیٹھتے تھے جب آپ نے ظاہری طور پہ وصال کیا
تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو ایک قدم نیچے بیٹھتے تھے، پھر حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اور ایک قدم نیچے بیٹھتے تھے، حضرت عثمان ایک قدم اور نیچے بیٹھتے تھے. کسی روایت میں ایسا میں نے نہیں دیکھا، آپ کی نظر سے گزرے تو ضرور بتائیے گا، کہ امام علی کرم اللہ کسی وقت ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دی ہو. آپ نے جب بھی خطبہ دیا آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا. یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ممبر ہے اس کی نسبت اللہ کے نبی سے ہے. اس پہ بیٹھنا جو ہے وہ آپ کی توقیر نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اور جو لوگ اس ممبر سے منسوب ہیں وہ ہمارے ایمان کو وہ تر و تازگی اور وہ توقیری دیتے ہیں جس کے لیے ہم اپنی قبروں کے انتظار میں انہی کے محتاج اس زندگی کو گزارتے ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. حضرت جی فرمائیے کہ یہاں کے جو نوجوان لوگ ہیں ان کے تازہ مسائل کیا ہیں؟ یہ یہاں پر آئے ہیں، ان کی اب یہ تیسری نسل تقریباً چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں یہاں پہ؟ اصل میں مسئلہ یہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی بڑے صغیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پرابلمز ان میں سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح وقت نہیں دے پا رہے. باپ ہے تو وہ کام پہ جا رہا ہے، ماں ہے تو وہ کام پہ جا رہی ہے، بچوں کو انہوں نے اسکول چھوڑ دیا. اور جب تک آپ اپنے گھر میں ماں باپ اسلامی ماحول، دینی ماحول پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بچے راہو روی کا شکار رہیں گے. لیکن الحمدللہ کافی کنٹریز میں جانا ہوا، یورپ میں جانا ہوا، اور یہاں پہ یہ ہے کہ اسلام الحمدللہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور 2050 میں یہاں مسلمان زیادہ ہوں گے اور برطانوی کم ہوں گے، لیکن کیا اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ ہماری تربیت اور اخلاق بھی اتنا ہی بلند ہو جائے گا؟ یہ فقدان بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. لیکن وہ جو پہلے ممبر کی موجودگی میں یہ فقدان کیوں چلتا ہے؟ اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بچے ہیں وہ تقریباً 8 گھنٹے کے لیے اسکول جاتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ایسا ہی، کالج جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ گھر آ کے جب تک انہیں اپنے ماں باپ سے اسلامی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلامی ماحول، اسلامی اقدار جب انہیں اپنے گھر سے نہیں ملے گا، جب وہ گھر میں جب بھی آئیں گے انہیں ٹی وی یہاں پہ ایک پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ چل رہے ہیں، مختلف چینلز ہیں. بچے آئیں گے انہوں نے اپنے ٹی وی پہ مختلف پروگرام ہے، ہر بچے کی اپنی پسندیدہ ہے، وہ پروگرام دیکھنے شروع ہو جائیں گے. مسجد میں تو وہ آتی ہیں 1 گھنٹے کے لیے یا 1.5 گھنٹے کے لیے، اور ایک کلاس میں تقریباً 15 سے 20 بچے ہوتے ہیں. تو اب یہ خود سوچ لیں کہ 15-20 بچے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آرگومنٹ جو ہے یہ ڈینائل ہے علماء کرام کا کہ ممبر کامیاب نہیں ہو سکا، ممبر جو بیان دے رہا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں اتر رہا؟ کیونکہ یہ مسائل، اس کا تو حل پھر یہ ہو سکتا ہے صرف کہ 8 گھنٹے کے لیے بچے کو اسکول سے نکال لیا جائے اور ماں باپ جو ہیں وہ ٹیکسی چلانا چھوڑ دیں یا ہوٹل پہ کام کرنا چھوڑ دیں اور وہ بچوں کے پاس جائیں اور سب سے پہلے وہ خود عالم دین ہو. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا اس میں گرامی وبرکاتہ. محمد عرفان چشتی. چشتی صاحب آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بہت خوبصورت سوال، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پچھلے 2 نسل سے یہ اس پریشانی میں سے مبتلا ہیں. ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی سکھایا سبق کہ آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے بے لوث ہو کر، خلوص کے ساتھ. حضرت ایک سیکنڈ، یہ جو بے لوث خدمت ہم دین کی کر رہے ہیں اس کے لیے بلینز آف پاؤنڈ جو ہیں وہ ہم اکٹھے کرتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پیسے مانگتے ہیں، مساجد میں بیٹھ کے پیسے مانگتے ہیں، اربوں خربوں روپے کا ہمارا یہاں سے ایک ہفتہ گزرتا ہے. ہم دین کی خدمت جو ہے وہ بے لوث کیسے کر رہے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اثر کی بات آپ نے کی. آپ نے فرمایا کہ بھی یہ جو ہم خطبہ حضرات ہیں، جو ائمہ حضرات ہیں، ہماری جو آواز شاید ان کے کانوں تک جاری ہے لیکن دلوں پر نہیں اثر کر رہی. آئی تھنک وی ہیو ٹو ایکنالج، اعتراف کرنا چاہیے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا تضاد ہے قول اور فعل میں. ممبر کا تضاد کی وجہ سے، ممبر کا تضاد ہے؟ نہیں، I'm talking about individuals. انفرادی طور پہ کچھ حضرات ایسے ہیں جو کہ قول اور فعل کا تضاد کا شکار ہیں، اس لیے وہ اثر اسی لیے میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ خلوص بے لوث، اخلاص جب تک ہماری زبانوں میں، ہمارے اعمال میں نہیں ہوگا تو وہ دلوں کے اوپر راج ہم نہیں کرتے. میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا ہوں، میں بڑے ادب سے، بڑی عاجزی سے، کیونکہ آپ مسکرا بھی رہے نا بات کرتے ہو، تو اس لیے میں آپ سے یہ اتنا بلا تکلف ہو کے بات کر رہا ہوں. حضور، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں غربت کی وجہ سے جو ہے ہماری زبانوں پہ تضاد ہے کیونکہ ہم نے چندہ بندہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے.
پیسہ پرابلم یہاں نہیں ہے, تعلیم یہاں پرابلم نہیں ہے, لیکن کامنالٹی یہ ہے کہ جو مسئلہ ممبر کا عراق میں ہے, جو ایران میں ہے, جو پاکستان میں ہے, وہ برطانیہ میں بھی ہے. سر یہ نہیں لگتا کہ یونیورسلی ہمارا ممبر تعلیم اور تربیت دینے میں, سچی بات کہنے میں ناکامی کا شکار ہے؟ میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ وہ اثر حضور آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے جو الفاظ نکلتے تھے, جو موتی کے الفاظ نکلتے تھے, وہ ان لوگوں پہ کیوں اثر کیا تھا؟ آف کورس ان کی اپنی ایک شخصیت تھی. ہم علماء کرام ہمیشہ یہ تبلیغ دیتے کہ ہم ورثۃ الانبیاء. اگر ہم اسی طریقے کے ساتھ, اسی شوق, اسی سچائی, اسی صداقت کے ساتھ, میں سمجھتا اب بھی ہیں لوگ جو ممبر رسول پر بیٹھ کر راج کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اوپر. there are still people موجود ہیں اس وقت بھی. بات جو میں آخر میں عرض کروں گا کہ اب بھی موقع ہے, ہمارے پاس ہر وسائل ہیں, موجود ہیں کمیونیکیشن کے لیے, ایزلی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن وہ بات جو ابتدا میں نے کی تھی, خلوص, اخلاص, صداقت اور تضاد سے ہم بچیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنا کام کر سکیں گے جس طرح ہم پہلے کی کر کے. بہت شکریہ. رضا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور یہ فرمائیے کہ آپ اس سارے معاملے کو کیسے ٹیک کرتے ہیں؟ میں جاننا صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کے نوجوان کے ٹاپ 3 مسائل کیا ہیں؟ یوتھ کا مسئلہ ان کو لیڈنگ نہیں ہے, لیڈر نہیں ہے, کوئی راہبر نہیں ہے, کوئی رہنما نہیں ہے, ایسا جو بے مثل اور بے مثال ہو, جو سراپا ایک محبت ہو, رواداری ہو اور لوگ اس سے انسپائر ہو سکیں. اگر یوتھ کسی بھی لیڈر کو دیکھتی ہے تو اس میں کئی طرح کی غلطیاں آ جاتی ہیں, کیونکہ انسان جب عروج پہ جاتا ہے تو وہ وہاں پر تنہا ہوتا ہے, اس تنہائی میں اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو ہماری جو یوتھ ہے اس کو پکڑ کے پھر وہ تقسیم ہو جاتی ہے. آپ کی بات بڑی اعلیٰ ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. جب کوئی اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو وہ تنہا ہوتا ہے اور پھر اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. رضا, میں آپ سے عرض کروں, جتنے معصومین ہیں اور جتنے نبی پیغمبر آئے ہیں ان سے زیادہ عروج کسی کا نہیں ہے, ان سے زیادہ عروج کسی کا نہیں ہے. وہ بات آپ کی اپنے اینڈ پہ بالکل صحیح ہے. وہ معصوم من الخطا ہوتے ہیں, منصوص من اللہ ہوتے ہیں, وہ محفوظ ہوتے ہیں. اور یہ باقی جتنے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے, ہمارا کوئی لیڈر راہبر, خواہ وہ مذہبی ہو, خواہ وہ سیاسی ہو, خواہ وہ سماجی ہو, خواہ وہ کسی بھی این جی او سے تعلق رکھتا ہو, ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں انہی کے معیار سے. ہمارا معاشرے کے اندر قوت برداشت نہیں ہے, ایگریشن. وہ یہاں بھی نہیں ہے, یہاں بھی نہیں ہے. پاکستان میں ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے, تو یہاں ایک سمٹری نہیں ہے, لائن آف ڈائریکشن نہیں ہے. ہمارے علماء, توبہ نعوذ باللہ, میں ایسی جسارت تو نہیں کر سکتا, تو تقریر کرتے وقت, بولتے وقت ہمارے اندر وہ رواداری, وہ پیار, وہ خلوص, وہ محبت ایسا نہیں ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے اس سے انسپائر ہو سکے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں یہاں پہ صرف ایک بات عرض یہ کروں کہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا. حضرت ابراہیم جو نبی اللہ ہیں اور ان کی بیوی ہاجرہ ہماری ماں جو ہے وہ نبی نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سنت قائم کی وہ اماں ہاجرہ کی, حضرت ابراہیم کی نہیں کی. کہا جب بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے حضرت ابراہیم, ہاجرہ کہتی ہیں ابراہیم سے کہ مجھے اور اپنے بیٹے کو کیا تم اللہ کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو یا تم اپنی مرضی سے؟ کہا اللہ کے کہنے پہ. پھر غیر نبی ہاجرہ اماں نبی کو کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں پھر فکر نہ کرنا کیونکہ تیرا رب ہماری حفاظت تم سے بہتر کر سکتا ہے. آخر یہ ایک عورت کا کردار ہے اور اس کا احسان خدا نے نہیں رکھا. قیامت تک لوگ صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرح انہی تیز اور آہستہ قدموں سے چلیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے قول اور فعل کا فرق جو ہے وہ دل اور زبان کا فاصلہ نہیں, نیت اور بدنیتی کا فاصلہ ہے. میں اپنے علماء کرام کے پاس جا کر اب ان سے یہ پوچھوں گا کہ اگر یہاں کے ٹاپ 3 مسائل کا ممبر کو علم نہیں تو آنے والے مسائل کو وہ کیسے دیکھیں گے اور جمعے کے خطبے میں کس بات کی تبلیغ کریں گے؟ بات کرتے ہیں. امام عالم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور, اس پہ آپ کی کیا توجہ ہے کہ یہاں اتنے زیادہ مذاہب ہیں, اتنے زیادہ ڈائیورسٹیز ہیں, یہاں کے لوگوں کے, مسلمان بچے اور بچیوں کے آپ کی نظر میں کیا ٹاپ 3 مسائل ہیں؟ پہلا مسئلہ ہے کمیونیکیشن گیپ کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے ماحول کا. ماحول کا اثر یہ ہے کہ جو بچے صبح سے لے کر دوپہر کے 3-4 بجے تک ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں دینی ماحول نہیں ہے, جب وہ گھر میں پلٹتے ہیں, لوٹتے ہیں تو گھر میں باپ اویلیبل نہیں ہے, وہ اپنے روزگار کے سلسلے میں گیا ہے, ماں اپنے کاموں میں بیزی ہے,
پھر وہ 2 گھنٹے مسجد میں آتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ان 2 گھنٹوں میں ان کے اوپر وہ ماحول وہ اثر کرے گا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تیسرا جو سب سے بڑا اور اہم ایشو ہے وہ ان بچوں کا یہ ہے کہ میڈیا، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آج موبائل ہے، میڈیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ذمہ داری لی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں یہاں پر بہت سارے چینلز بھی آ گئے ہیں، اس پر بڑے انگلش پروگرامز بھی ہو رہے ہیں۔ اب یہ وکٹوریا مسجد اتنی بڑی مسجد ہے، یہاں الحمدللہ یہ انگلش میں خطاب کرتے ہیں، نوجوانوں کے دلوں پر اثر ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر جب جنازہ ہوتا ہے، یہاں پر کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے نوجوان محبت کے ساتھ یہاں بیٹھتے ہیں کہ یہاں تو جگہ نہیں ملتی، یہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ یہ سارے نوجوان یہاں پر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آہستہ آہستہ جو کام منبر رسول سے ہو رہا ہے اس کے اثرات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں۔ بہت شکریہ حضرت، ایک اور طرف آپ کی توجہ آپ دونوں سے چاہوں گا کہ آپ اس بات پہ رائے دیجئے۔ یہاں کے جو مسائل ہیں جو میں نے دیکھے، میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ اسٹیٹسٹکلی کہہ رہا ہوں اور یہ میں ہزاروں میں بات کر رہا ہوں، میں بڑے ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، میں نے جتنی زیادہ مذہبی خواتین یہاں دیکھی ہیں، تمام ان خواتین میں سے بہت سے والدین نے اس بات کے لیے مجھے اصرار کیا کہ جناب آپ ان کو نماز کی تبلیغ کیجئے۔ میں نے نہیں کی کہ اللہ کی مانو، میری کیوں مانتے ہو؟ میں نے اس لیے نہیں کی، میں طنزاً بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں غیر مسلمانوں میں، لیکن زور ہے ماں باپ کا مسلمانوں پہ۔ یہاں پہ لڑکیاں اور لڑکے غیر مسلمانوں میں شادیاں کر رہے ہیں، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ملٹی ڈیمینشنل، ملٹی ریلیجس ہیں۔ کیا مسائل لاہور اور پاکستان اور برطانیہ اور مانچسٹر کے اگر ایک جیسے ہی برابر ہیں تو پھر تو بات بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایکسکیوزز دے رہے ہیں اپنے ان فیلیئرز کے کہ ہم اپنے مسائل کو سمجھنے میں ادراک نہیں رکھ رہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو رشتوں کے مسائل ہیں بچیوں کے اور وہ جو غیر مسلمانوں میں شادیاں لڑکے اور لڑکیاں کر لیتے ہیں، کیا ممبر اس کے اوپر اپنی رائے کو تازہ کرے گا یا نہیں؟ اس نے آپ ان سے سن لیا۔ الحمدللہ جب سے میں یہاں پر خدمت انجام دے رہا ہوں، میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جو حالات حاضرہ کے اوپر جو بات کرنی چاہیے وہی بات کروں، بلکہ اکثر الحمدللہ سنتے ہیں اور اس کے اوپر پھر فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ مجھے ایک بیلنس سا جو ہے میرے لیے بڑا مشکل سا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور پھر اردو انگلش دونوں عربی تینوں زبانوں کے اوپر الحمدللہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ جو بیلنس میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کوشش کرتا ہوں۔ لیکن آخر میں جو بات میں آپ سے میں التماس کروں گا کہ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے نا، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ غور کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے، اور کافی یعنی اس قسم کے جو یعنی فی البدی جو ہے سوال اور جواب یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ if you are serious about this، اگر واقع سنجیدہ ہے اس ملک کے مسائل سننے اور سنانے کے لیے، تو پھر اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ برطانیہ میں آ کے ایک بات کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ یہاں کے نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، یہاں کے علماء کے جو مسائل ہیں، کیا ان کے آرگومنٹ جو ہیں، ان کی جو اینالوجی ہے آرگومنٹ کو بلڈ کرنے کی، کیا وہ ہم سے مختلف ہے؟ ہم اپنے ملک میں جب دیکھتے ہیں صورتحال تو ایسی ہے کہ آپ سوال جو ہے وہ چنا کریں اور آپ کو جواب جو ہے وہ گنا ملے گا۔ یہ عجیب صورتحال ہے کہ جہاں چلے جائیے اس دنیا میں علماء کرام سے یہی مسائل رہیں گے کہ جناب میں نے سوال کیا تھا، اس پہ جواب کیا ہے۔ 2 باتیں کہہ کے رخصت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ میری جرت نہیں ہے۔ ایک، جب تک ہمارے علماء کرام کنٹمپرری تعلیم حاصل نہیں کریں گے مشکل ہوگی۔ 2، اگر آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے بچوں کے نوجوانوں کے مسائل سے ہی اویئر نہیں ہیں، تو پھر حل کرنے کے لیے کوئی باہر سے آئے گا، اور وہ جب باہر سے آئے گا تو وہ آپ کے بچوں کو اپنے ساتھ اس پیکج ڈیل میں لے کے چلا جائے گا۔ ہجرت پہلی حدیث ہے بخاری کی، جس واسطے کرتے ہو خدا تعالیٰ وہی عطا کرتا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ہجرت تو کی لیکن وہ دین کے لیے نہیں۔ اب وہ مل جانے کے بعد جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی، اب وہ ایمان چاہتے ہیں۔ ملنا ان کو وہی ہے جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔